ہمارا موضوع چل رہا تھا کلمہ طیبہ میں کلمہ میں تحریف اور اضافے کا. مذہب جعفری کے ماننے والوں کو عام طور پر لوگ کلمہ میں اضافے کا مرتکب سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کلمہ میں اضافہ کیا ہے علی ولی اللہ کا. لیکن اگر جی اضافہ ہے، اگر ایک لمحے کو میں فرض کرتا ہوں کہ یہ کلمہ میں اضافہ بھی ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی اتنا خطرناک نہیں جتنا کلمہ میں تحریف کرنا ہے. جس طرح سے ہمارے کئی لوگوں میں تاریخ میں ملتا ہے جنہوں نے کیا. ایک کتاب ہے حنفیت اور مرزائیت، یہ جامع ابراہیمیہ سیالکوٹ میں جو موجود ہے، جامع ابراہیمیہ وہاں سے یہ پبلش ہوئی ہے، وہاں سے نشر ہوئی ہے. اس میں مولانا گل حسن حنفی نے لکھا کہ ایک دن سید غوث علی نے کہا کہ ہم لوگ منزل لدھیانہ پہنچے، وہاں سنا کہ محکم الدین بڑے کامل فقیر ہیں. ہم ان کے مکان پر گئے، بہت اخلاق سے پیش آئے. اتنے میں ایک شخص ان کا مرید ہونے کے لیے آیا، مسلمان شخص تھا لیکن اس پیر کا مرید ہونے کے لیے آیا. تو اس نے کہا کہ بیعت کرنی ہے، تو پیر محکم الدین نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محکم الدین رسول اللہ. ایک یہ جو بھی شخص تھے، البتہ بعض میں لوگوں نے ان کی اس گفتگو سے ان کے سٹیٹس سے انکار کیا ہے، لیکن اگر سٹیٹس سے انکار کیا ہوتا تو آج اس کی کتابیں کسی دینی مدرسے میں، کسی اسلامی جمہوریہ میں شائع نہ ہو رہی ہوتی. اگر آپ نے اس کو دینی مذہب مدرسے سے پبلش کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سٹیٹس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، جبھی تو آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کو نشر و اشاعت کر رہے ہیں. اور وہ صاحب جو ہیں اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے، اسی کتاب حنفیت اور مرزائیت میں عبدالغفور عصری نے لکھا اپنی کتاب میں، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ معید الدین چشتی کے پاس آیا اور اس کی کہ مجھے اپنا مرید بنائے. تو انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ کتاب حنفیت اور مرزائیت صفحہ نمبر 127، مؤلف عبدالغفور عصری، کتاب جہاں سے چھپی ہے جامع ابراہیمیہ سیالکوٹ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کیا فرمائیں گے؟ جی قبلہ میں علی شان بول رہا ہوں اولڈم سے. جی علی شان صاحب فرمائیے. میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اہل سنت و جماعت جو ہمارے بھائی ہیں وہ متفق نہیں ہے. جو آپ نے عدل کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عادل ماننے میں، ٹھیک ہے جی. ایک اس بات کا تھوڑا اگر ٹائم ہو تو آپ پلیز تھوڑا سا بریف کر دیں کہ عدل سے کیا مراد ہے، کہ کیسے عادل خدا کو وہ نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے بے شمار علماء دین جو ہیں اہل سنت و جماعت، ان سے بھی پوچھتا رہتا ہوں، لیکن کوئی خاطر خواہ جو ہے نا معلومات میں اضافہ نہیں ہو رہا. میں جاننا چاہتا ہوں ان کے بارے میں، کیونکہ مجھے خواب میں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام مبارک کی جو ہے نا زیارت بھی ہوئی ہے جی. اور اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت ہوئی ہے مجھے. تو ایک سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقط مجھے دیکھا. تو اگر کوئی اور ہستی کو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کوئی زیارت کرے یا کسی اور صحابی کی زیارت کرے یا ان کی کسی چیز کی زیارت کرے تو وہ کیسا ہے، وہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یا یہ کوئی اور چیز ہو سکتی. اور دوسری بات یہ کلیئر کریں کہ عدل والی. جی. اور تیسری ایک بات اور، اگر آپ کے پاس وقت ہو جی تو میں ابھی بیٹھا ہوں، میں لکھ لوں گا کوئی ایسا اچھی جو بک ہے آپ کی. میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اہل سنت و جماعت کی ہو یا اہل تشیع کی ہو، کسی کی بھی ہو. مجھے اہل بیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان کی زندگیوں کے پاکیزہ زندگیوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کسی کتاب کا حوالہ دے سکیں یا میری مدد کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ جناب. بہت بہت شکریہ علی شان صاحب. ہم ضرور آپ کی اس سلسلے میں جتنی مجھ سے مدد ہوئی میں کروں گا. کچھ کتب جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیوں کے بارے میں موجود ہیں. ایک ہے 14 ستارے
جو کہ 14 معصومین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. نجم الحسن قراروی صاحب نے لکھی ہے پاکستان میں، اور یہاں پر ہر جگہ پہ دستیاب ہے. اس کے علاوہ نقوش عصمت، یہ اردو کی کتابیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اردو کی کتابیں نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی ہمارے معصومین علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی درج ہے. اس کے علاوہ کئی کتب ایسی ہیں کہ جس میں مختلف معصومین کی جو ہے وہ سیرتیں ملتی ہیں، لیکن جو معروف اور عام فہم زبان میں آسان طریقے سے سمجھا کے لکھی کتابیں ہیں وہ یہ دو معروف کتابیں ہیں جو آپ کہیں سے بھی مل جائیں گی. انٹرنیٹ پہ بھی آپ سرچ کریں تو مل جائیں گی، اور کسی بھی جگہ سے جہاں پر مذہبی کتب لکھتی ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی. انٹرنیٹ پہ کتابیں ضرور موجود ہیں، آپ ضرور سرچ کیجئے ان کو، 14 ستارے اور نقوش عصمت. آپ کو اس میں یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی ہستیوں کے بارے میں ریفرنسز کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا کہ ان کی تاریخ میں کیا ہے. جناب اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ اپنے مختلف وجوہات کی بنا پر بہت معروف ہیں. خاص طور پر وہ ٹولہ کے جس کو وہابی کہا جاتا ہے، وہ ٹولہ کے جو رسول خدا کے فضائل اور کمالات کا بھی منکر ہے، جو احسان الہی ظہیر اور ابن تیمیہ اور عبد الوہاب جیسے لوگوں کے نظریات کا حامل ہے، جو رسول خدا کو نور نہیں مانتا، ان کے وسیلے کا قائل نہیں ہے، جو رسول خدا کی توہین کرتا ہے، رسول خدا کا ان کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ کوئی شریف النفس انسان اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. وہ ٹولہ ان کے جو ہیں وہ روح رواں ایک زمانے کے بہت معروف اشرف علی تھانوی. ایک کتاب ہے احکام نوریہ شرعیہ، اور جن کے کہ مؤلف جناب علامہ شیر شبی غالباً یہی نام ہے، اور ملا حشمت علی نے اس کتاب کو چھاپا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کو کہا کہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور درود یہ تھا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. اللہ یعز باللہ نقل کفر نہ باشد. اب حضرات یہ بتائیے کہ کلمہ میں اضافہ کرنے والا زیادہ مجرم ہے یا کلمے میں تحریف کر کے رسول کے نام کو ہٹا کے کسی گنہگار کا نام رکھنے والا. نیکسٹ کال ہے جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب میں حسنین بات کر رہا ہوں لندن سے. جی حسنین صاحب فرمائیے. مولانا صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، پروگرام سے تھوڑا سا مناسبت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے جی، لیکن سوال بہت ضروری ہے پوچھنا. جی. ایک ہم جو نماز میں دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی والدیہ، جی ربنا اغفر لی والدیہ والمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے قرآن پاک میں، جی، جس سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے مسلمان ہونے کی کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. جی. تو لیکن یہ سوال یہ تھا کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے کہ یہ جو دعا ہے جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ چاہے وہ کافر ہوں تو ان کے حق میں مغفرت کی دعا مت کرو. جی. تو آج کیا جو لوگ نماز پہ دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، جن کے آباء و اجداد مسلمان نہ ہوں، جو کہ دوسرے مذاہب سے مسلمان ہوئے ہوں، جی. تو مطلب کنفرمڈ ہو کہ مطلب وہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اس کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے، تو کیا اس کے لیے وہ نماز میں یہ ربنا اغفر لی دعا وہ کیسے پڑھ سکتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ وہ کہ جو کفار ہیں جو کافر ہیں ان کی مغفرت کی دعا مت کرو. ٹھیک ہے میرے بھائی، میں بھی بات کرتا ہوں. جی میں بھی بات کرتا ہوں میرے بھائی. تو آج کے دور میں وہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے میں بھی بات کرتا ہوں اس پہ. بہت بہت شکریہ میرے بھائی، خدا حافظ. یہ دعا جیسے قرآن حکیم میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، ان سے منقول ہے، وہ پڑھا کرتے تھے اس دعا کو، خدا نے ان کو تعلیم دی، وہ پڑھتے تھے رب اغفر لی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے خدا میری مغفرت فرمانا اور میرے والدین کی اور مومنین کی جب حساب کا دن آئے تو ہمیں مغفرت فرمانا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مغفرت کی دعا مانگی جا رہی ہے، معصوم نبی دعا مانگ رہا ہے، معصوم کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، تو وہ مغفرت کی دعا کس لیے مانگ رہا ہے؟ یقیناً وہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے مانگ رہا ہے.